السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. سنڈے کو تو ویلاگ کرتا نہیں. سیٹرڈے کو معذرت خواہ ہوں کہ اس دن مریم نواز سے ملاقات تھی, اس کا بھی سارا احوال آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا جو امپورٹنٹ نیوز ہے اس پر ڈسکس کر لیں. دو اہم خبریں ہیں آج کے. ایک تو ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی سازش ناکام ہو گئی. دوسری, صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کی تاریخ دے دی. کیا الیکشن انہی تاریخوں پر ہوگا؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو صدر نے تاریخ دی, بہت سارے انہوں نے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا تھا اور انہیں مذاکرات کی دعوت دی تھی اور اجلاس بلایا تھا کہ آپ آئیں اور مشاورت کریں اور جو ہے وہ انتخابات کی, پنجاب اسمبلی اور کے پی کے انتخابات کی ڈیٹ دیں. لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ جواب دے دیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملات جو ہے وہ ابھی عدالت میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر سے مشاورت کا کہا گیا, آپ سے مشاورت کا نہیں کہا گیا. اس پر صدر مملکت عارف علوی نے آج الیکشن کی تاریخ دے دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 اپریل کو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ منعقد کرائے جائیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا آئینی کردار ادا کرے. اب ہم نے جو حکومتی ذرائع سے بات کی, انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر اس بات کے مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ضمنی انتخابات کی تاریخ دے. ضمنی نہیں بلکہ یہ تو جنرل انتخابات ہیں, کیونکہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی عمران خان نے توڑ دی تھی اور تحلیل کے 90 روز کے بعد الیکشن ہونے تھے. عدلیہ بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن ہے اور جو ہمارے حکومت کے ذرائع ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر کو آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کو اناؤنس کریں اور اس ڈیٹ پر الیکشن نہیں ہوں گے. یہ میں اپنے ویلاگ میں آپ کو متعدد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن کروانا چاہتی ہے. وہ آگے پیچھے جو ہے وہ انتخابات نہیں کروانا چاہتے. اور اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ بچتی پھر رہی ہے کہ کسی طرح اسے الیکشن نہ ہی کروانے پڑے, الیکشن میں نہ ہی جانا پڑے. مریم نواز سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ عمران خان الیکشن کے لیے تیار ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ الیکشن سے بچ رہے ہیں. تو جو سوال ہوا, جو جواب ہوا, میں اس میں اپنا کوئی تجزیہ شامل نہیں کروں گا بلکہ منوان آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ کام حکومت کا ہے یا الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے. میں الیکشن موڈ میں ہوں اور میں جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہوں. میں ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کر رہی ہوں. اس کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی جو ہے وہ ساری سپیچ عمران خان پہ شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ہی ختم ہو جاتی ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان وغیرہ بھی تو یہی کرتے ہیں اور اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو ہمارے ورکرز پھر ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اب ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور اس بیانیے سے ہمارے ورکرز بھی خوش ہیں. اور یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے, کیونکہ میں پارٹی کو سنبھال رہی ہوں, حکومت کو شہباز شریف سنبھال رہے ہیں اور روڈ میپ دینا معیشت کا یہ ان کا کام ہے. میرا کام ہے پارٹی کو آرگنائز کرنا اور ورکرز کو موبلائز کرنا. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے بڑا کلیئر یہ بتایا کہ انہوں نے تاریخ پھر نہیں دی. انہوں نے یہ کہا کہ بہت جلد نواز شریف واپس آئیں گے, لیکن یہ بات تو ہم جو ہے وہ بڑی دیر سے سن رہے ہیں کہ بہت جلد نواز شریف واپس آئیں گے, لیکن انہوں نے تاریخ کوئی نہیں دی. اور وہ صاف اس کا مقصد تھا کہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ نواز شریف کب واپس آئیں گے. اب چلیں ذرا جو بات میں کر رہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کی سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے بار بار ہائی کورٹ انہیں بلا رہا تھا. انہوں نے معزز جج جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں بھی کیا تھا, وہاں پر دستخط کا معاملہ آ گیا. اس سے قبل بھی انہوں نے ایک اور جو ہے وہ بینچ میں کیا تھا, وہ پیش نہیں ہو سکے تھے, جس پر وہ درخواست مسترد ہو گئی تھی. آج پھر جسٹس علی باقر نجوی صاحب کی عدالت میں
دو رکنی بینچ کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ درخواست ضمانت حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دائر کی تھی، اور وہ اس پہ پھر پیش بھی ہوئے۔ ورکرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے پاس تھی۔ ابھی تقریباً 8:30 ہو رہے ہیں، میرا ولاگ پتہ نہیں آپ کب دیکھتے ہیں، لیکن طارق سلیم شیخ صاحب کی جو عدالت ہے جس میں دستخط والا معاملہ ہے وہ سماعت ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ وہاں پر جو ہے وکلاء اور ورکرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جسٹس صاحب معزز جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آدھا کمرہ عدالت خالی کریں پھر سماعت شروع کروں گا۔ اب بات کریں گرفتاری کی۔ گرفتاری کیا تھی؟ ایف آئی اے نے، وزارت داخلہ نے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو باقاعدہ اجازت دے دی تھی، اور 4 رکنی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی تھی۔ ان کا یہ پروگرام تھا کہ عمران خان جیسے ہی حفاظتی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ جائیں، پیش ہو، اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ایف آئی اے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ورکرز کی ایک بہت بڑی تعداد جو عمران خان کے ساتھ زمان پاک میں موجود تھی، وہ جو ہے ان کے ساتھ ساتھ قافلے کی صورت میں لاہور ہائی کورٹ پہنچی، اور دیکھنے والوں نے ٹی وی کی اور کیمرے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ورکرز کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، کیونکہ عمران خان کو جو ہے وہاں گاڑی سے نکل کر کمرہ عدالت تک جانے میں بھی بہت مشکل پیش آئی، اور ورکرز جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان یہ ریڈ لائن ہم کراس نہیں کرنے دیں گے۔ ایف آئی اے یہ چاہتی تھی کہ عمران خان نکلیں، عدالت پیش ہو، اور واپسی پر ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن ورکرز نے ان کی یہ سازش ناکام بنا دی۔ بڑی سیدھی جی گل ہے یار، اتنے بڑے ورکرز ہون تے ایف آئی اے گرفتاری کیویں کرے گی؟ کیونکہ ورکرز جو ہے وہ تو مزاحمت کریں گے۔ اور اس سے قبل جب فواد چودھری بھی گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت ورکرز کو آئیڈیا نہیں تھا، فروخ حبیب کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی، انہوں نے روکا بھی، لیکن وہ معزز لاہور ہائی کورٹ کے بار بار کہتا رہا کہ فواد چودھری کو پیش کریں، لیکن وہ پولیس ان کو موٹر وے سے جو ہے وہ سیدھا اسلام آباد لے گئی۔ تو فروخ حبیب نے اپنے تئیں کوشش کی لیکن وہ روک نہیں سکے، لیکن عمران خان کے ساتھ ان کے کھلاڑیوں کا ایک سونامی موجود ہے، اور وہ ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے وہ سازش جو پنپ رہی تھی، وہ سازش ہمارے ذرائع نے اب بتایا کہ وہ سازش ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اتنے کراؤڈ میں عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو ہے وہ صدر مملکت عارف علوی کے خلاف بھی جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ آئین کی کوئی شک ڈھونڈی جائے، کیونکہ ویسے تو یہ صدر کی امپیچمنٹ نہیں کر سکتے۔ ہماری قانونی اور آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر کے مواخذے کے لیے 2/3 اکثریت جو ہے وہ چاہیے، جبکہ حکومت کے پاس تو اتنی 2/3 اکثریت کا یہ حکومت کھڑی 2 ووٹوں پر ہے، تو وہ صدر کی امپیچمنٹ تو نہیں کر سکتے۔ اب وہ کوئی آئینی رستہ ایسا ڈھونڈ رہے ہیں جس سے جو ہے وہ صدر کو جو ہے وہ فارغ کیا جا سکے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ حسرت بھی ان کی دل میں ہی رہ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تو بہرحال حکومت کی جو ہے وہ ہر چال جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کی سازش بھی ناکام ہو گئی، صدر مملکت کی طرف سے الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا الیکشن اس ڈیٹ کو ہوں گے۔ بہرحال عمران خان کی گرفتاری تو اب ممکن نہیں رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔